اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ خلق عظیم کہا کیونکہ اخلاق 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اخلاق حسنہ، دوسرے اخلاق کریمانہ، اور تیسرے اخلاق عظیم۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا تو جتنا ظلم اس نے کیا ہے اس کے بقدر آپ بھی بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، معاملہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، تو اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے عدلے کا بدلہ لیا، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں، بدلہ نہ لیں، اس کو اخلاق کریمانہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی ایک بلند اخلاق ہے جس کے بارے میں خلق عظیم قرآن نے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو صرف یہ کہ اس کو معاف کر دے، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ اس کے اوپر احسان بھی کرے، اس کو کہتے ہیں خلق عظیم۔ تو نبی کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے جو ہمیں خبر دی، ویسے تینوں اخلاق ہیں۔ احادیث میں کہیں فرمایا انما بعثت لأکمل محاسن الافعال، میں اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کہیں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہیں کہا کہ میں اخلاق کریمانہ کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ لیکن قرآن نے جو خبر دی نبی کے بارے میں وہ یہ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کے اخلاق بڑے بلند۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، طعن سنے اور نیک دعا دی، ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا الطاف علی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے سب کا غم کھانے والا، سب کا وہ غم کھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے بلند اخلاق عطا فرمائے، اللہ نے خود اس کی تعریف کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحفظا للامیین، میرے محبوب آپ شاہد ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ بشیر ہیں، حفظا للامیین، آپ امت کے لیے جائے پناہ ہیں، انت عبدی ورسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے کہ آپ ہر دم مجھ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، آپ مجھ پہ سب سے زیادہ بھروسے کرنے والے ہیں۔ سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ تو ترش روح ہیں اور نہ سخت دل ہیں۔ قرآن کہتا ہے فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، میرے محبوب یہ تیرے اللہ کا کرم ہے تجھ پر کہ آپ نرم دل ہیں، اگر آپ ترش روح اور سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد جو صحابہ نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہوتا، سب بھاگ جاتے۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں جو کھینچ کے لائے۔ یاد رکھنا غیر جو متاثر ہوتا ہے وہ ہمارے سجدوں سے نہیں ہوتا، وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ہمارے کردار کو، وہ دیکھتا ہے ہمارے کریکٹر کو، وہ دیکھتا ہے ہمارے اخلاق کو، کیونکہ لوگ اسلام کو آج کل ہماری زندگی میں پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو اسلام سے بدظنی اسی لیے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو پڑھا، حالانکہ اسلام کچھ اور چیز ہے اور مسلمان ہم کچھ اور ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمارے سجدوں کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ مسجد نبوی میں بندہ ہوا ثمامہ بن اسال، جو نجد کے علاقے کا گنڈا تھا، جس نے بعض صحابہ کو بھی قتل کیا، اور وہ مسلمہ کذاب کی پارٹی کا تھا، جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی پارٹی کا تھا ثمامہ بن اسال، اور یہ نبی کے قتل کے ارادے بھی رکھتا ہے۔ انہی حالات میں صحابہ نے ایک جو ہے سریہ ہوا تھا محمد بن مسلمہ کا، انہوں نے جو ہے اس کو پکڑ لیا، اس گنڈے کو،
اور آگے مسجد نبوی کے ستون میں باندھا اور 3 دن مسجد کے ستون میں بندھا رہا تاکہ مسلمانوں کا اسلام کا وہ مطالعہ کرے یا مدینے کی فضا کا مطالعہ کرے، اسلام اور مسلمانوں کو اچھی طرح قریب سے دیکھے تاکہ جو ہے وہ اسلام اس کے دل میں گھر کر جائے۔ 3 دن وہ ستون میں بندھا رہا، مسجد نبوی میں نمازیں بھی ہوتی رہی لیکن نماز کے سجدوں نے اس پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ 3 دن نبی اس سے پوچھتے رہے ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ کہتا میرا کیا حال پوچھتے ہو، مجھے پتا ہے میری گردن اڑائی جائے گی، اگر تم مجھے مارو گے تو ایک قاتل کو مارو گے، میں بھی تمہارے کئی مار چکا ہوں، اور میرے اگر مارو گے تو میرے پیچھے میں بھی جو ہے ایک جتھا رکھتا ہوں، وہ تم ہی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں شریف انسان ہوں، تمہیں ضرور بدلہ دوں گا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو مال مل جائے تو مجھے چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس سے بات کی اور تیسرے دن فرمایا صحابہ سے صحابہ ثمامہ کو چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو، یہ بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ اس کو چھوڑ کے آؤ جہاں سے پکڑ کے لائے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق دکھائے اور صحابہ اس کو مسجد سے باہر اور مدینے سے باہر اس کو بٹھانے گئے اونٹ پر، تو وہاں سے واپس بھاگ گیا، ایک باغ میں گیا، وہاں اس نے غسل کیا اور مسجد نبوی میں دوبارہ آ گیا۔ نبی نے فرمایا ثمامہ ہم نے تو چھوڑ دیا تھا پھر آ گیا، کہنے لگا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اب میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ حالانکہ 3 دن سجدوں سے متاثر نہیں ہوا، مدینے سے متاثر نہیں ہوا، لیکن نبی کے اخلاق اس کو کھینچ کر لے آئے۔ تو اخلاق ایسی چیز ہے، نبی نے فرمایا لوگ جو ہے انسانوں کو پیسوں سے غلام بناتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں اور جو ہار جاتا ہے اس کو غلام بناتے ہیں، تو اچھے اخلاق سے تم لوگوں کا دل کیوں نہیں کھینچتے؟ اچھے اخلاق ہیں جو لوگوں کو گرویدہ بنا دیتے۔ تو یہ اخلاق سے مسلمانوں کے اور صحابہ کرام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کی وجہ سے اسلام جو ہے چہاردانگ عالم میں پھیلتا چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کہ اللہ خود اس کی تعریف فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ، نہ آپ ترش روح ہیں نہ سخت دل ہیں، ولا سخاب فی الاسواق، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، نہ آپ برائی کا بدلہ آپ جو ہے برائی سے دیتے ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ لوگوں نے چیک کیا، ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم آیا زید بن ثعلبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے سے واپس لوٹے تھے اور دیوار کے سہارے ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں یہ آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے گریبان پکڑا اور کہا تم عبد المطلب والے ٹال مٹول کرنے والے کب سے بن گئے ہو؟ مجھ سے تم نے ادھار لیا تھا ابھی تک نہیں دیا، حالانکہ جو وعدہ ہوا تھا اس میں ابھی 3 دن باقی تھے، لیکن اس کو اخلاق چیک کرنے تھے۔ حضرت عمر پاس میں کھڑے تھے، تلوار میان سے نکال دی اور کہا ہو یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، اگر نبی کے دربار کا ادب مانے نہ ہوتا تو اب تک تیری گردن اڑ چکی ہوتی، کیا دیکھ رہا ہوں کیا سن رہا ہوں؟ نبی نے فرمایا عمر صبر کر، تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنا قرضہ ادا کر دوں اور اس سے کہتے کہ نرمی سے بات کر، بس بات تو اتنی سی تھی۔ عمر لے جاؤ اس کو، جتنی کھجوری مانگ رہا ہے دے دو اس سے، اور جو مانگ رہا ہے وہ تو دو، لیکن 20 سا اس کو زیادہ دو، 20 سا ایکسٹرا دو۔ عمر نے کہا اس کو ایکسٹرا دو، گستاخ کو ایکسٹرا دو؟ کہا ہاں اس کو ایکسٹرا دو۔ جب حضرت عمر ان کو کھجوریں دینے لگے اور اپنی ساری کھجوریں دی اور جب 20 سال زیادہ دی، وہ کہنے لگا 20 یہ زیادہ کیوں دے دو؟ کہا نبی کا حکم ہے، میں نے جو تمہیں گھورا تھا نا اس کا بدلہ ہے، یہ لے لو۔ کہنے لگا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگا میں زید بن ثعلبہ ہوں۔ عمر نے کہا وہ یہودیوں کا علامہ، یہودیوں کا مولوی، یہودیوں کا علامہ؟ کہا ہاں وہی ہوں۔ کہا اتنے بڑے علامہ ہو کے نبی کی گستاخی کیوں کر رہا تھا؟ کہ نبی کی گستاخی نہیں کر رہا تھا، میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ نبی کا تحمل اور برداشت غصے کے اوپر غالب ہوتا ہے، اور دوسری بات میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ نبی کے ساتھ جتنی آپ بدسلوکی کرو گے تو نبی کے رحم کا دریا اور جوش مارے گا۔ یہ بات میں نے پڑھی تھی، آج میں نے آزما لیا۔ بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ کوئی بدو آیا تھا اور نبی سے سوال کیا تھا کہ جو ہے میں نے کسی کو کہا تھا کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، لوگ کہہ دیتے ہیں، آج بھی کہہ دیتے ہیں رزق کا یہ وہ کس کو کتنا ملے گا یہ سب اللہ جانتا ہے۔ تو کسی نئے مسلمان نے بات کہہ لی اور اس پر ایک گاؤں اسلام میں داخل ہو گیا،
لیکن رزق کے بجائے کال پڑ گیا تو خطرہ ہو گیا کہ لوگ واپس کفر کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے یہ بدو آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اس گاؤں کی مدد کریں ورنہ وہ واپس کفر کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو نبی نے علی کی طرف دیکھا تو علی کی آنکھوں نے ہی اشاروں میں بتا دیا یہاں بھی فاقے پڑ رہے ہیں، کچھ نہیں۔ تو اس وقت یہ زید وہیں تھا، یہودیوں کا عالم کہنے لگا موقع اچھا ہے آزمانے کا۔ میں نے کہا 80 مثقال سونا مجھ سے لے لو، اس کے بدلے میں کھجوریں لے لینا۔ تو آج میں نے آزما لیا اور بدسلوکی کر کے بھی دیکھ لی، نبی کا تحمل بھی بڑھ گیا، رحم کا دریا بھی جوش میں آ گیا۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہے ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، میرا محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، یہ اچھی صفت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر ڈالی ہوئی تھی موٹے دھاگوں والی، اتنے میں ایک بدو آیا، اس نے نبی کی چادر کو پکڑا اور چادر کو بٹ دیا اور پھر جھٹکے دیے، یہاں تک کہ نبی کی گردن پہ موٹے دھاگے کی وجہ سے خراش آ گیا۔ وہ کہنے لگا او محمد، اس بدو تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہی انداز تھا کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے کو دو، اس انداز سے مانگ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا مال تو اللہ کا ہے لیکن تو نے یہاں جو خراش لگائی اس کا بدلہ نہیں دوں پہلے؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میرے محبوب کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ تو نبی مسکرائے فرمایا وہ انس اس کو ایک اونٹ کھجوروں کا بھر کے دے دو، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، میرا محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا آگے وَلَا يَقْبِضُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَةَ، میرے محبوب کو میں اس وقت تک وفات نہیں دوں گا جب تک کہ ایک گروہ ملت اور امت بن کر صراط مستقیم پہ گامزن نہ ہو جائے۔ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنَ الْعُمْيَا، میرے محبوب کے ذریعے سے میں نابینوں کو بینائی عطا کروں گا، وَآذَانًا صُمًّا بہروں کو سنوائی عطا کروں گا، وَقُلُوبًا غُلْفًا اور پردے پڑے ہوئے دلوں کو محبوب کے ذریعے سے کھول دوں گا اور چمکا دوں گا۔ اور دوسری بات فرمائے وَسَدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ، میرے محبوب کو ہر اچھی صفت سے میں مزین کروں گا، وَسَدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، ہر اچھی صفت میرے محبوب کے اندر رکھوں گا، ہر اچھا اخلاق میرے محبوب کے اندر رکھوں گا۔ وَجَعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارَهُ، سکون اور وقار کو لباس بناؤں گا میرے محبوب کا، شعار بناؤں گا۔ والحکمت معقولہ، حکمت کو جو ہے میرے محبوب کی سوچ کو میں حکمت سے بھر دوں گا۔ والتقوی ضمیرہ، میرے محبوب کی ضمیر کو تقوی سے بھر دوں گا۔ والصدق والوفاء خلقہ، والصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفاداری کو میرے محبوب کی طبیعت بنا دوں گا۔ والعفو والمعروف خلقہ، نیکی کو اور معاف کرنے کو میرے محبوب کے اخلاق کی ایجنسی اور پہچان بنا دوں گا۔ والعدل سیرتہ، عدل و انصاف ان کی سیرت بناؤں گا۔ اور جو والحق شریعتہ، اور ان کی شریعت کو حق بناؤں گا۔ والہدی امامہ، اور ہدایت کو ان کا امام بناؤں گا۔ والاسلام ملتہ، اسلام کو اس کی ملت بناؤں گا۔ یہ بہت لمبی روایت ہے، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ خود اپنے محبوب کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری اخلاق کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ بلند اخلاق عطا فرمائے۔